ایان کو اپنی نانی کے گھر جانا بہت پسند تھا۔ نانی کا گھر محبت، پرانی کتابوں اور تھوڑے سے رازوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک دن چھپن چھپائی کھیلتے ہوئے ایان الماری میں چھپا اور ایک پرانا ڈبہ گرا دیا۔ اس ڈبے سے ایک پرانی گرد آلود ڈائری نکلی، بہت خوبصورت، لیکن سنہری تالا لگا ہوا تھا۔ ایان اسے لے کر نانی کے پاس گیا۔ نانی، یہ کس کی ڈائری ہے؟ نانی کا چہرہ اتر گیا، ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ ماضی کی بات ہے بیٹا، بہتر ہے تم اسے نہ کھولو، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ اس رات ایان کو نیند نہ آئی، وہ ساری رات سوچتا رہا۔ اگلے دن جب نانی بازار گئیں، ایان نے پن سے تالا کھول لیا۔ ڈائری کھلی تو پہلے صفحے پر ایک چھوٹی بچی کی تصویر تھی جو بالکل ایان جیسی لگ رہی تھی۔ نیچے لکھا تھا، میری بیٹی کے لیے کاش میں تمہیں سب کچھ بتا پاتی۔ ایان نے ایک کے بعد ایک صفحہ پڑھا۔ ڈائری نانی کی بیٹی یعنی ایان کی ماں کی جڑواں بہن عالیہ کی تھی۔ عالیہ بچپن سے بیمار تھی اور خاندان کی عزت کے ڈر سے اسے چھپا دیا گیا۔ اسے گاؤں میں رشتہ داروں کے پاس بھیج دیا گیا۔ عالیہ نے یہ ڈائری اپنی بہن کے لیے لکھی تھی جسے وہ کبھی ملی ہی نہیں۔ اس کا خواب تھا کہ ایک دن وہ سب کے ساتھ ہو۔ ایک صفحے میں ایک خشک پھول چپکا ہوا تھا اور ساتھ لکھا تھا، اگر کوئی یہ ڈائری پڑھے تو میری بہن سے کہنا میں اس سے کبھی ناراض نہیں ہوئی۔ اتنے میں نانی کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کی نظریں ڈائری پر پڑیں اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نے اسے ڈھونڈ ہی لیا، نانی بولے۔ تم؟ نانی، وہ کون ہے؟ وہ تو بالکل میری جیسی لگتی ہے، ایان نے پوچھا۔ نانی نے اسے گلے لگا لیا۔ وہ تمہاری خالہ تھی بیٹا، تمہاری ماں کی جڑواں بہن۔ وہ بہت جلد دنیا سے چلی گئی۔ ایان خاموش ہو گیا۔ شام کو جب ایان کی ماں آئی، اس نے ڈائری دیکھی، پڑھنا شروع کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کی ایک بہن بھی تھی۔ ایک چھپی ہوئی حقیقت نے خاندان کو ایک نئی روشنی میں لا کھڑا کیا۔ ایان نے اس دن وعدہ کیا، اب وہ بھی اپنی ڈائری لکھے گا تاکہ کبھی کوئی کہانی چھپی نہ رہ جائے۔